سوچتا ہے، فکر کرتا ہے. تو یہ قلب کا جسم ہے جو سنوبری لٹک رہا ہے نا، زندہ ہے. یہ جسم ہے، اس کے اندر اصل قلب ہے جو اہل دل، جس کو دل کہتے ہیں. یہ دل مراد نہیں، اس کے اندر دل ہے. یہ آنکھ کے اندر اصل آنکھ ہے جو دیکھتی ہے، یہ نہیں دیکھتی. یہ تو یہ آلہ ہے دیکھنے کا، اصل وہ جو پیچھے سے نور آ رہا ہے. ہاتھ یہ نہیں ہے، ہاتھ وہ احساس ہے جو اس کے اندر ہے. نہ خارج والے کے بھی تو ہاتھ ہے، کام نہیں کرتا. تو اس کا روحانی جو ہاتھ ہے وہ ختم ہو گیا، جسم رہ گیا. احساس ہے، اندھے کی آنکھ ہے لیکن اصل آنکھ نہیں. دل تو سب کے پاس ہے لیکن جو اصل دل ہے اس پر چونکہ محنت نہیں ہے. وہ جب دل میرا تو اہل دل کہلاتا ہے، ورنہ اہل دل تو سارے دل کسی پاس نہیں. آسان نہیں ہے، یہ فنی چیز ہے، اس کو فنی چیز ہے، اس کو سمجھنا چاہیے. ہم تو آسان تعبیر سمجھا دیا. امام راضی نے تو ایسا لکھا ہے کہ اس کو سمجھنے کے لیے بھی 2 چشمے لگانے پڑتے ہیں. یہ سیدھی سادی بات ہے. یہ جسم ہے، اس کے اندر اصل دل ہے. اس کی رسوم فرمایا الا ہی القلب، دل ہے جو صحیح. اس لیے ہمارے ہاں چشتیاں کے اصل لطیفہ قلب ہے، جس پر محنت کرو بس یہ ٹھیک ہو جائے گا، سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا. یہ چوٹی ہے، جب چوٹی کے اوپر کسی شے کی چوٹی پر خیر نازل ہو تو نیچے تک آ جائے گی، شر نازل ہو نیچے تک. لہٰذا چوٹی پر اس لیے جہاد کو سر ضرورت سنامی، اسلام کا چوٹی جہاد قرار دی. تو جب جہاد کا جھنڈا ہوتا ہے تو نیچے نماز، روزہ، ہر چیز ٹھیک ٹھاک ہے، امن و امان. تو یہ قلب جو ہے، یہ لطیفہ قلب، یہ چوٹی ہے. اس کے نیچے روح بھی ہے، اس کے نیچے نفس بھی ہے، اس کے نیچے سر، خفی، اخفا، جتنے بھی لطائف ہیں. تو بس ایک لطیفے پر محنت ہو، وہ دل ہے. آپ کا دل صحیح ہو جائے گا تو سب نیچے صحیح. اسی چوٹی میں سب نے آنا ہے. یہیں پر نور نے اترنا ہے، یہیں روحانیت نے اترنا ہے، یہیں اللہ کی تجلیات نے اترنا ہے. جب چوٹی پر اترے گی، بارش آئے گی تو لازمی بات ہے وادی میں کیسے نہیں آئے گی، وادی میں بھی آئے گی. اس لیے یہ جو قلب ہے، یہ لطیفہ قلب، اس جسم کے اندر جو روحانی قلب ہے وہ اصل زندگی. اس لیے ہمارے ہاں عقل وہی ہے، یہ عقل ہے، یہ عقل نہیں ہے، یہ اعلیٰ عقل ہے. یہ استعمال کرتا ہے دل. اگر دل پریشان ہو، یہ کام نہیں کرتا دماغ. اس لیے ایک اصل مرکز میں پہنچانا، دماغ کام نہیں کرتا. اس لیے وہ شخص جو بہت زیادہ وہ تھا، کفار قریش میں بہت ذہین فتین تھا، لمحے میں مسائل حل کر دیتا تھا. مشہور ہو گئے اس کے 2 دل ہیں، 2 دماغ نہیں کہا، 2 دل. اس کے 2 دل ہیں. جب بدر میں مار پڑی اور وہ دوڑا تو اس کے ایک ہاتھ میں جوتی تھی، ایک جوتی ہاتھ میں تھی، ایک پاؤں میں تھی، اور بھاگ رہا تھا. وہ آگے عورتوں کا مجمع تھا. انہوں نے کہا تو اتنا عقل والا، یہ کیا تیری حالت بن گئی؟ مار پڑی نا، یہ تیری حالت کیا بن گئی؟ تو اس نے ایسے دیکھا ہے ایک جوتی ہاتھ میں، مطلب مجھے پتہ بھی نہیں چلا. تو قرآن کی آیت نازل ہوئی. اللہ نے فرمایا ہم نے کسی کے سینے میں 2 دل نہیں رکھے. یہ دلیل ہے کہ عقل کا تعلق دل کے ساتھ. میں نے کہا کہ اس کے 2 دل ہیں. قلبین فی جوفی، ہم نے 2 دل کسی میں رکھے. ایک وہ ذہین بہت تھا لیکن جب پریشانی لاحق ہوئی دماغ نے کام نہیں کیا. یہ آلہ ہے عقل کا، دماغ. عقل کہاں ہے؟ دل میں. آلہ ٹوٹ جائے
تب بھی کام، جیسے آنکھ کا یہ پھوڑ دو تو چاہے پیچھے نور ہو کام نہیں کرے گا، زیادہ سر پہ چوٹ لگ جائے تو بے ہوش ہو جاتا ہے، کیونکہ وہ آلے نہیں رہا. بجلی آ رہی بلب نہ ہو تو روشنی تو نہیں آئے گی نا، بجلی تو ہے. اور کیا سمجھائیں تمہیں بھائی، بجلی تو ہے لیکن وہ نہیں ہے بلب. تو اگر دماغ پہ چوٹ لگی تو یہ عقل تو ہے لیکن وہ آلہ نہیں ہے جس سے ظاہر ہو. اور اگر بجلی نہ ہو تو آلے کے باوجود بھی روشنی، اگر دل پریشان ہے تو عقل کام نہیں کرتا. سارے منطق فلسفہ